الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب وقال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے کتنی تسکین وابستہ گے تیرے نام کے ساتھ کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں وہ جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ کب فریاد کرتے ہیں لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کر
کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں، ہم تم ہی آگاہ ہیں بس اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم اور کوئی دم ساز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم اور کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے، ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی اور مرے تو اس کا ہو کر مر، ہر دم اللہ اللہ کر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر، ہر دم اللہ اللہ کر۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ کی محبت کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں اسے اپنی محبت اور اپنا عشق عطا فرماتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرمائی قرآن کریم میں، فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت ہوتی ہے۔ اشد کا اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا، شدت سے محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے۔ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہمارے دل میں ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور اگر نہیں ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ پھر ہمارا ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ عشق اور محبت، اور وہ بھی اللہ کی، او ہو۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ
پولیس والے ہیں، شراب کے نشے میں ہیں، جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں تو کیسا اس کا انتظام فرماتے ہیں۔ کیا کہنے اللہ کی رحمت کے، فرمایا کہ رحمت حق بہانہ می جو ید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بشر حافی کو اپنا بنانا چاہ رہے ہیں، ابھی حال یہ ہے کہ شراب کے نشے میں ہیں اور پولیس مین ہیں، پولیس والے ہیں، وہ جا رہے ہیں اور نیچے اللہ کا نام ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا، وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، حالانکہ شراب کے نشے میں ہے، لیکن چونکہ ایمان ہے، ایمان والا اللہ کا نام نیچے گرا ہو یہ نہیں دیکھ سکتا، قرآن نیچے ہو یہ نہیں دیکھ سکتا، تاجدار مدینہ کے خلاف کوئی بولے تو سن نہیں سکتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ کیا بات ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت تو ہے، نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے، نہیں ہوتی تو مسجد کا ادب نہیں کرتا، قرآن شریف کا ادب نہیں کرتا، علماء کا، اللہ والوں کا، حفاظ کا ادب نہیں کرتا، دعوت کے کام کا احترام نہیں کرتا، گشتوں میں نہیں جڑتا، ملاقاتوں میں نہیں جاتا، راہ خدا میں وقت نہیں لگاتا۔ یہ دل میں محبت ہے، اسی لیے تو مسجد میں آتا ہے، اسی لیے تو اذان کا احترام کرتا ہے۔ لیکن میرا عزیزو، یہ محبت جو ہے یہ بڑھ جائیں، کتنی بڑھے؟ فرمایا اتنی بڑھ جائیں کہ پھر بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو ناراض نہیں کرتا، اس کو خوش کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بندے کو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر وہ نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ تو معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے، توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اے انسان، اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر۔ اے انسان، اب بھی فرصت توبہ ہے، دیر نہ کر۔ وہ ابھی گرا نہ گی، جو گرا پھر سنبھل گیا۔ جو گر کے سنبھل جائے اسے گرا ہوا نہیں کہتے۔ صبح کا بھاگا ہوا شام کو واپس آ جائے اسے بھاگا ہوا نہیں کہتے۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان دھوبی کو میلے کپڑے دیتا ہے اور دھوبی اسے اتنے صاف شفاف لوٹاتا ہے کہ کبھی دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ میرا ہی سوٹ ہے یا کسی اور کا ہے۔ میں نے تو بہت میلا دیا تھا، میں نے تو بہت گندا دیا تھا۔ تو ایک دھوبی کپڑے دھوتا ہے، پریس کرتا ہے، کپڑا نیا ہو جاتا ہے، تو اللہ دل دھو دے تو پھر دل کیسا ہو جائے؟ فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ پینسل سے انسان بہت سی چیزیں لکھتا ہے، ربڑ سے مٹا دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں تھا۔
موبائل میں 1000 میسج ہوتے، بندہ ڈیلیٹ کا بٹن دبانے سے پہلے آل دباتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے، سارے میسج ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس میں میسج تھے ہی نہیں۔ توبہ یہ ڈیلیٹ کا بٹن ہے، بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ 3 آدمی کے ساتھ اللہ کی بہت خاص مدد ہوتی ہے، 3 آدمی کے ساتھ۔ ایک وہ جو مسجد بنانے کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی بہت خاص مدد آتی ہے۔ دوسرا وہ کہ اس کی بیٹی کی شادی ہے، خرچے کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن صحیح نیت سے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ایک تاریخ طے کر دیتا ہے، پھر روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے اور اپنے بس کے اپنی حیثیت سے صدقہ نکالتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی بہت خاص مدد آتی ہے۔ تیسرا وہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، جو شخص علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے۔ گناہ میں لذت تو ہے، گناہ کرے گا تو وقتی لذت ملے گی، لیکن یوں فرمایا کہ اے انسان تو وقتی لذت کو دیکھ کے دھوکے میں نہ، لذت ختم ہو جائے گی، وبال باقی رہ جائے گا۔ نیکی کرنے میں مشقت تو ہوگی، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، 1.25 گھنٹہ چاہیے، تھوڑی مشقت تو ہوگی، لیکن میرے عزیز مشقت ختم ہو جائے گی، ثواب باقی رہ جائے گا۔ آج تو اللہ کے دین کی محنت کرے گا تو اس وقت کو تو یاد کر، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر میں تجھے پیر پھیلا کے اطمینان سے سونے کا موقع ملے گا۔ دنیا کام کے لیے، قبر آرام کے لیے، اور جنت عیش کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہا کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارو۔ انسان ہر چیز کا پلان کرتا ہے، میری زندگی کیسے ویل سیٹ ہو جائے، میرا گھر شاندار ہو، میرا بنگلہ شاندار ہو، میری دکان شاندار ہو، میری بائک اچھی ہو، میرے پاس اچھی کار ہو، اور شاندار موبائل ہو، برانڈڈ گھڑی ہو، اور اچھے کپڑے ہوں، میرا بچہ جو ہے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے، ہائی کوالٹی کی، ہائی کلاس کی اسے پڑھائی ملے، بعد میں میرا بچہ بھی ویل سیٹ ہو، میرے سارے بچے ویل سیٹ ہو جائیں، سارے پلاننگ کرتا ہے، لیکن اس پلاننگ میں سے موت کو نکال دیتا ہے۔ جیسے ہی موت نکالتا ہے دنیا آ جاتی ہے، پھر یہ دنیا کی رونق اسے دھوکہ دیتی ہے۔ اس لیے کہا ہے انسان تو کوئی بھی پلان بنائے تو اس میں موت کو شامل کر کہ میں کچھ بھی کر لوں، ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے، اور میرے بچوں کو بھی جانا ہے، ابھی چھوٹے ہیں نا، 2 3 4 سال کے، ان کے بھی جنازے اٹھیں گے، اور یہ ہوگا۔ شیطان اندر سے بولے گا تو کیا سوچتا ہے، کیا سوچ رہا ہے اپنے بچوں کے بارے میں؟ اس کو کہنا نا نا نا، تم مجھے دھوکہ نہ دے،
میرے پردادا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ ان کے ابا کہاں ہیں؟ یہ بھی تو سب کسی کی اولاد تھی، یہ سب کہاں چلے گئے؟ سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ تابعین کہاں چلے گئے؟ تبع تابعین کہاں چلے گئے؟ اولیاء عظام اتنے بڑے بڑے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ بایزید بستامی کہاں چلے گئے؟ جنید بغدادی کہاں چلے گئے؟ فضیل بن عیاض کہاں چلے گئے؟ بشر حافی کہاں چلے گئے؟ بابا فرید الدین گنج شکر، بابا فرید الدین عطار کہاں چلے گئے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی، حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، شیخ اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ، مفتی عارف صاحب رحمت اللہ علیہ، مرحوم امیر صاحب میاں محمد چاچا رحمت اللہ علیہ، یہ سب کہاں چلے گئے؟ کیا جو گیا ہے وہ دوبارہ لوٹ کے آیا ہے؟ اپنے آپ سے کہیں جس طرح اوپر والے چلے گئے اس طرح نیچے کی نسلیں بھی چلی جائے گی، اور اپنے آپ سے کچھ باتیں کریں، کہیں اے ثاقب آج سے 50-60 سال پہلے تیرا نام و نشان نہیں تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، یاد رکھ، اور دنیا کا نظام آگے چلا اور 50-60 سال اور گزرے پھر بھی تجھے اب کوئی نہیں جانے گا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ دل لگانے کی جگہ آخرت ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ انسان 3 دن کے لیے ممبئی جاتا ہے تو 3 دن جتنی تیاری کرتا ہے وہ 3 دن جانے کے لیے پوری زندگی نہیں لگا دیتا ہے کہ مجھے 20 سال کے بعد 3 دن ممبئی جانا ہے تو پورے 20 سال ممبئی کے لیے تیاری کروں، ایسا کرتا ہے؟ جتنا ممبئی میں رہنا ہے اتنی ممبئی کی تیاری کرتا ہے۔ اے انسان، جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کر، اور جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے نا اتنی آخرت کی تیاری کر۔ یہ دنیا سے دھوکے میں نہ آ، ذرا قبرستان کا چکر لگا کے دیکھ، بڑے بڑے تاجر اور شو روم کے مالک سوئے ہوئے ہیں، بی ایم ڈبلیو چلانے والے، مرسیڈیز اور اوڈی چلانے والے آج سو چکے ہیں، بڑے بڑے نواب اور وہ بادشاہ جن کے ہٹو بچوں کے شور تھے وہ بھی سو رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، یہ موت اٹل حقیقت ہے، مسلمہ فیصلہ ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، آئے گی۔ جو چلے گئے انہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا، میں اور آپ عنقریب موت کا مزہ چکھیں گے۔ کل اس وقت ہم دنیا میں ہوں گے یا قبر میں ہوں گے اس کا پتہ نہیں۔ اسی کو کہا ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ کفن کو دیکھ کے سہم جاتے ہیں، کوئی کتنا بھی پہلوان اور بہادر ہو اس کو کہو کہ ذرا جنازے میں سو کے بتانا، بتا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ڈابھیل کے اطراف میں رہتے ہیں، ابھی موجود ہے، بہت بڑے اللہ والے۔ ان کے دل میں آیا کہ یار ایک دن میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرا جنازہ اٹھے گا، پھر مجھے قبر کے اندر اتارا جائے گا، پتہ نہیں قبر کے اندر کیا گزرے گی۔
انہوں نے سوچا، ایک قبر تھی خالی، 5 منٹ سو کے دیکھتا ہوں، شاید دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ وہ قبر کے اندر اترے اور لیٹے۔ ان کی بات سے ایسا لگا کہ 5 سیکنڈ بھی وہ نہیں لیٹ سکے، ایک دم چونک کے اڑ گئے وہ، اور کہنے لگے کہ زندہ لوگ یہاں آ کے نہیں سو سکتے، خود آ کے انسان نہیں سو سکتا۔ ہم تو اتنا نارمل لیتے ہیں جیسے کوئی جانتا ہی نہیں، مرنا تو ہے نہیں، جانا تو ہے نہیں، تو کیا مرنا؟ اللہ راضی ہے، راضی کر لیا اس کو منا لیا، کچھ تیاری بھی کی کہ نہیں؟ سوچا اپنے بارے میں کچھ؟ کیا تو انکم ٹیکس والے کو حساب دے سکتا ہے؟ اللہ کو حساب دے سکے گا؟ کیا تیرا نامہ اعمال ایسا ہے کہ جب خدا کے دربار میں تیرا نامہ اعمال کھلے گا تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر پہ اس پہ ذکر ہوگا کہ یہ 10-15 کو ذکر کرتا تھا، 10-35 تک اس نے درود شریف پڑھے، پھر گھراک آئے تو اس نے گھراک کو پٹایا اور اس نے گھراک کو سامان دیا، اور اس سامان دینے کے دوران وہ بد نظری سے بچا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے دھوکہ نہیں دیا، عیب بتائے بغیر اس نے مال نہیں بیچا۔ 11:07 پہ گھراک گیا، پھر اس نے استغفار پڑھنا شروع کیا 11:27 تک، پھر دوسرا گھراک آیا، پھر یہ گھراک کو سمجھانے لگا، پھر اس نے گھراک کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی، پھر وہ گھراک چلا گیا۔ اب اس کے پاس وقت تھا اور اب یہ اللہ کا قرآن لے کے بیٹھا۔ اگر وہاں ایسا نامہ اعمال کھلے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ اللہ معاف کرے، ابھی تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا نامہ اعمال کھلے گا تو 10 بجے گھراک پٹا رہے، 10:30 تک، 10:30 سے 11:10 تک واٹس ایپ چلا رہے، پھر دوسرا گھراک آیا، اس کے ساتھ بات کی 11:30 بجے تک، پھر 11:30 بجے سے گیم کھیل رہے ہیں 12 بجے تک، پھر گھراک کے ساتھ بات کی، اور اب گھراک چلا گیا تو پھر واٹس ایپ چلا رہے ہیں، پھر گیم کھیل رہے ہیں، پھر باہر دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہمارا نامہ اعمال ایسا نہیں ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے، اور ساری دنیا کا نظام اسی نے چلایا ہے۔ آسمان سے پانی وہی برساتا ہے، زمین سے غلہ وہی اگاتا ہے، انڈے سے بچہ وہی نکالتا ہے، فضاؤں میں پرندوں کو اسی نے اڑایا ہے، چاند اسی کا ہے، سورج اسی کا ہے، ستارے اسی کے ہیں، چرندے اسی کے ہیں، درندے اسی کے ہیں، پرندے اسی کے ہیں، یہ انسان اسی کے ہیں، جنات اسی کے ہیں، یہ فرشتے اسی کے ہیں، یہ 18,000 قسم کی مخلوقات یہ اسی اللہ نے بنائی ہوئی ہے۔ وہ تاجدار مدینہ کا رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ اس کی قدرت کے کیا کہنے، اس کی طاقت کے کیا کہنے۔ وہ اللہ ایسی قدرت والا کہ انسان بغیر ستون کے، بغیر پلر کے جھوپڑی نہ بنا سکے، اور وہ اللہ ایسی قدرت والا کہ بغیر ستون کے، بغیر پلر کے اس نے اتنا بڑا اور وسیع آسمان بنایا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو آسمان کو زمین پہ گرنے نہیں دیتا، آسمان کو تھامے ہوئے ہے؟ میرا عزیزو، اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کے دیوانے بنو، اس اللہ کو راضی کرو، اس اللہ سے صلح کرو، سچی توبہ کرو، اللہ کو بڑا قریب پاؤ گے، اللہ کو بڑا رحیم پاؤ گے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا، خدا کو بڑا کریم پائے گا۔ اور جب توبہ کا دروازہ بند ہوگا، دیکھو یہ قبرستان میں جو سوئے ہوئے ہیں، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، آج وہ توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن اللہ ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقت چلا گیا۔ وہ جب توبہ کا دروازہ بند ہوا تھا نا، اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا، جب ڈوب رہا تھا اور توبہ کا دروازہ جب بند ہوا ایک دم لاسٹ سٹیپ پر،
اور حقیقت کی آنکھیں کھلنے لگی تو کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خاک مٹی اٹھائی، منہ پہ ماری، بولے اب ایمان لایا جب وقت چلا گیا۔ میرا عزیزو، کیا مرنے کے بعد بد نظری چھوڑیں گے ہم؟ کیا مرنے کے بعد توبہ کریں گے؟ کیا حقیقت کی آنکھیں کھلے گی؟ پھر افسوس کریں گے کہ کاش اللہ کا ولی بن کے مرتا، کاش میں بھی اس کا عاشق ہوتا۔ ہر کوئی اپنی قبر میں جائے گا، اس کی قبر میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا۔ انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں۔ قبر کی کرنسی اچھے اعمال ہے۔ فرمایا عقل مند کون، ہوشیار کون، سمجھدار کون، چالاک کون؟ فرمایا کہ جو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے اور مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری کر لے، وہ عقل مند ہے، وہ ہوشیار ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ چالاک ہے۔ جو قبر میں سوئے ہوئے توبہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عیسیٰ جی مسجد والوں، اللہ ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس صد افسوس، ہم لوگ نہ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، کل کرتے کرتے کسی کے 5 سال گزر گئے، کسی کے 10 سال گزر گئے، کسی کے 20 سال گزر گئے، کسی کے 30 سال گزر گئے، اور کتنوں کے تو جنازے اٹھ گئے۔ توبہ کا موقع ہی نہ ملا، کل آیا ہی نہیں، یہاں تک کہ ملک الموت آ گئے اور روح قبض کر لی اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ توبہ کرنے کے ارمان ہی رہ گئے۔ میرے عزیزوں، وہ ارمان بہت خطرناک ہے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد کتنا ہی افسوس کر لے، دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فرمایا گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں۔ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، اب سوچتا ہے کاش میرے ماں باپ ہوتے تو خدمت کر لیتا۔ بھائی اب تو وقت ختم ہو گیا، اب تو چلے گئے وہ۔ بہت تیرے سے امید لگائی تھی کہ بڑی محبتوں سے بیٹے کو ذریعے کے طور پہ بڑا کیا ہے، ماں نے بھی بہت امید لگائی تھی کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا تھا، ابا بار بار ہسپتال لے کر گئے تھے، 2-2.5 سال ماں نے دودھ پلایا تھا، 10-15 ہزار مرتبہ سے زیادہ دودھ پلایا تھا، ہماری گندگیوں کو صاف کیا تھا، اور ہماری ہائٹ بڑھتی تھی تو ابا بڑے بڑے کپڑے لے آتے تھے، بہت قربانی دی تھی ہمارے خاطر۔ اور میرا بیٹا جوان ہو جائے، اس سوچ میں باپ نے بھرے بازار اپنا پسینہ بہایا تھا، اور وہ بوڑھا ہوا تھا تب جا کے بیٹا جوان ہوا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ جوان ہو کے میرے سامنے بولے گا، میرا مقابلہ کرے گا، اسے دوست لوگ تو اچھے لگیں گے لیکن باپ اچھا نہیں لگے گا۔ میرا عزیزو، باپ سورج کے مانند ہوتا ہے، گرم ضرور ہوتا ہے، لیکن سورج نہ نکلے تو پھر اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔
ان کو پوچھو جن کے ابا چلے گئے کہ باپ کتنی بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جن کی ماں چلی گئی کہ ماں کتنی بڑی نعمت ہے. ہم 10 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا. میں نے ان سے کہا کہ ہم جوان ہیں, ہم 10 کی ماں موجود ہے, میرے عزیز آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے. وہ رونے لگے, بہت روئے, دھڑ دھڑ آنسوؤں سے روئے. اور پھر ہم 10 نوجوانوں سے کہنے لگے دیکھو ماں ہے تو قدر کر لو, ورنہ میری طرح رونے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. نہ پیر دبانے کا موقع ملے گا, نہ ان کی خدمت کا موقع ملے گا. خدمت کی بات تو بہت دور کی, انسان ماں باپ کے لیے دعا کرنے کے لیے تیار ہو. اگر انسان بڑا اونچا مرتبہ چاہتا ہو, ماں باپ کے لیے دعا کریں, ان کی خدمت کریں. فرمایا ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ میرے سے خوش ہے یا ناراض ہے, کوئی عمل ہے, کوئی وظیفہ ہے, کوئی فارمولہ ہے, بخار ناپنے کے لیے مشین ہے, پریشر چیک کرنے کے لیے مشین ہے, شوگر ناپنے کے لیے مشین ہے, اللہ اور اس کا رسول خوش ہے یا نہیں اسے چیک کرنے کے لیے کوئی مشین ہے؟ کہاں؟ تیرے ماں باپ کو دیکھ لے, اگر وہ خوش ہے تو اللہ بھی تجھ سے خوش ہے, اور اگر وہ ناراض ہے تو اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے. کہتا ہے میرے باپ میں 8-10 غلطیاں ہیں, وہ تیری بچپن میں ہزاروں غلطیاں معاف کی تھی وہ بھول گیا, کل کو تیری اولاد بھی تیری 8-10 غلطیاں نکالے گی وہ بھول گیا, جیسی کرنی ویسی بھرنی وہ تو بھول گیا. تو جیسا سلوک تیرے باپ کے ساتھ کرے گا ویسا تیری اولاد تیرے ساتھ سلوک کرے گی. باپ کی سختی کو برداشت کر, باپ کی سن, دنیا والوں کی سننے کی نوبت نہیں آئے گی. ورنہ جو باپ کی نہیں سنتا وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, پھر دنیا والے اچھی طرح اسے سناتے ہیں. ماں باپ کی غلطیاں نہ دیکھو. دنیا میں کوئی آدمی ابھی موجودہ لوگوں میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر غلطیاں نہ ہو. انسان ہے, انسان بشر ہے, فرشتہ تو ہو نہیں سکتا. ابھی چاہے کوئی کتنا بڑا بھی اللہ کے ولی ہو, اس کے اندر بھی غلطیاں ہیں, عیب اس کے اندر بھی ہے. تو ہمیں تو چاہیے کہ خوبیاں دیکھیں. جب باہر والوں کے عیب نہیں دیکھ سکتے تو ماں باپ کے عیب دیکھنے کی گنجائش کہاں سے ہوگی؟ بھلا بھلائی ڈھونڈتا ہے, برا برائی ڈھونڈتا ہے. اگر ہم اچھے ہیں تو ہم سب کے عیب دیکھیں گے, ہم سب کی خوبیاں دیکھیں گے اور وہ خوبی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم شہد کی مکھی کی طرح بنیں گے, پھولوں پہ بیٹھیں گے اور رس چوسیں گے. یعنی کہ خوبیاں دیکھ کے خوبیاں اپنے اندر لیں گے تو ہم ایک اچھے انسان بن جائیں گے, تو دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا. ہم کسی کے عیب نہ دیکھیں, چونکہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر میرے اندر ابھی کوئی عیب ہے تو میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, آپ لوگوں کے ساتھ تو نہیں. اور آپ لوگوں کے اندر کوئی عیب ہے تو آپ کا معاملہ میرے ساتھ تھوڑی نہ ہے, اللہ کے ساتھ ہے. اسی کو فرمایا اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر. اے انسان تو کسی کے عیب کو بے نقاب نہ کر, خدا اس کا حساب کرے گا, تو اس کا حساب نہ کر. تجھے حساب نہیں دینا, تو بھی اس کا بندہ ہے, وہ بھی اس کا بندہ ہے. اور بندے کو تو بندگی اچھی لگتی ہے. ایک دکان پہ 2 نوکر 2 ملازم کام کرتے ہو تو ایک ملازم دوسرے ملازم کو نہیں پوچھتا کہ تو کیوں لیٹ آیا, وہ سیٹ کا حق ہے, ملازم کا حق نہیں. تو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں, وہ بھی اللہ کا غلام ہے, ہم بھی بندے ہیں, وہ بھی بندہ ہے.
اور بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے، نوکر کو نوکری اچھی لگتی ہے، سیٹ بنا نہیں اچھا لگتا۔ کتنا بھی اچھا سیلس مین ہو لیکن سیٹ کی جگہ پہ آنا چاہے گا تو سیٹ اسے دکان کے باہر کا راستہ بتائے گا کہ تو نوکری کر، نوکر کے انداز میں رہے، تو میری کرسی پہ آنے کی کوشش نہ کر۔ سیٹ کی سوچ ہوتی ہے۔ تو بندہ کتنا بھی اچھا آخرت کا سیلس مین ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتا ہو، نیک کام کرتا ہو، وہ سب تو بہت اچھے کام ہے، لیکن تو بندہ ہے اور تجھے بندگی اچھی لگتی ہے، تو اپنے آپ کو چھوٹا ہی سمجھ۔ کیا تو بھول گیا کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ اسے گود سے اتار دیتے ہیں؟ جب تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو خدا کی نظر رحمت سے گر جائے گا۔ چھوٹا سمجھ۔ تو کوئی نوکر سیٹ کی جگہ لینا چاہے تو سیٹ باہر کا راستہ بتاتا ہے، تو کوئی اللہ کے دین کی محنت کرنے والا، بڑائی اللہ کے لیے، اگر وہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے پھر اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں تو وہ دیندار شمار ہوتا ہے، اوپر اس کا معاملہ مشکل ہوتا ہے، اس کا اچھا خاتمہ ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، ہم تو ہے ہی کچھ نہیں۔ سمجھنے کی بات تو بہت دور کی، ناپاک قطرے سے بنے، پیٹ میں گندگی ہے، کئی دفعہ باتھ روم جاتے ہیں ہمیں اپنی اوقات کا اندازہ ہو جاتا ہے، نہ پہلا غسل خود کر سکے تھے نہ آخری غسل خود کر سکیں گے، اور کتنے گناہ ایسے ہیں۔ ابھی نیکیوں کو تو ایک طرف رکھو، گناہ ایسے ہیں کہ اللہ اگر ستاری کی چادر اٹھا دے تو ماں باپ گھر میں نہ رکھے، یہ تو اس نے ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اور ہماری تو پوری زندگی اللہ کے سامنے اوپن ہے۔ اللہ کو ہمارا سب پتہ ہے ہم نے کیا کیا ہے پوری زندگی میں، اور ہم بھی جانتے ہیں اچھی طرح اپنے آپ کو، تو کیا تھوڑی بہت نیکی پر ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں اور خدا کی نظر سے گرے؟ تو پھر ذریعے کے طور پہ ہم نے محنت کی اور اتنے سب لوگوں کو فائدہ ہوا، وہ تو کہا اللہ کا شکریہ ادا کر کہ اللہ نے تجھ سے کام لیا، ورنہ وہ تو گونگے بہرے سے بھی کام لے لیتا ہے۔ اس پر شکریہ کا سجدہ ادا کر اور پہلے سے زیادہ تواضع کر کہ وہ تجھے استعمال کر رہا ہے، ورنہ وہ تو کام لینا پر آئے تو کافروں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ میں ایک جگہ مرکز پر گیا، بہت شاندار مرکز تھا، اور مجھے زیارت کرائی کہ مولانا یہاں سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا، اور پھر آہستہ سے کہا کہ یہ جو اتنی بڑی جامع مسجد ہے بیجاپور کی، مولانا یہ شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے۔ میں نے کہا اللہ اکبر کبیرہ، شیعہ بادشاہ نے بنائی ہے اور اللہ وہاں سے اتنا بڑا کام لیتا ہے؟ تو وہ تو کسی اور سے کام لے لے، ہم سے لے رہا ہے تو اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اور تواضع کر۔ سیٹ کسی نوکر کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے نا، اسے کچھ نہ کچھ بونس دیتا ہے نا، تو نوکر اور اکرام کرتا ہے اور جھکتا ہے سیٹ کے سامنے۔ یار اگر ابھی ہمیں کوئی 4-5 لاکھ روپے دے دے تو زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولتے، تو اس نے تو پوری زندگی دی ہے، اس کا احسان کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ ہم نے دیکھا کوئی فورن سے آتا ہے اور کسی کو 40-50 ہزار روپے دے دیتا ہے تو زندگی بھر اس کا احسان نہیں بھولتا، وہ جب بھی آئے تو بامبے لینے چلا جائے گا، اس کا اکرام کرے گا، اس کا ناشتہ لینے جائے گا، اس کی ایک آواز پہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو 40-50 ہزار پہ اتنا دیوانہ ہو گیا، اور وہ اللہ جس نے تجھے اتنا دیا، تیرا ہاتھ صحیح سالم، تیرے پیر صحیح سالم، تیری زبان صحیح سالم، تیری دماغ کی ایک رگ فیل کر دے تو پاگل ہو جائے، تیرا ہارٹ روک دے تو ابھی تو آئی سی یو روم میں چلا جائے، ابھی شوگر پریشر کی بیماری لگا دے تو کچھ نہ کر سکے، ابھی تیری اچانک دونوں کڈنی فیل کر دے پھر تو کیا کرے؟
تیرے بچے کو برین ہیمریج کر دے پھر کیا کرے؟ تیری بیوی کو لقوا لگا دے پھر کیا کرے؟ کیا اس کی طاقت بھول گئے؟ تو اللہ تعالیٰ بڑے قریب ہے، بڑے قریب، اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، بڑا پیار ہے۔ ایک آج ہم بھی اس سے پیار کریں، ہم بھی اس سے محبت کریں، وفا کریں نا، وفا تو نبھائیں۔ دنیا میں کوئی دیتا ہے اس سے وفاداری کرتے، یار کتا بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، 2 وقت کی سوکھی روٹی کھلائے کبھی مالک کا در نہیں چھوڑتا، اور ہم ہیں کہ اللہ اتنا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں پھر بھی ہم اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں۔ عجیب حال ہے، انسان دعا کرتے وقت تو سوچتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، لیکن گناہ کرتے وقت سوچتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ میرا عزیز، اللہ ہر وقت قریب ہے۔ فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، بے شک میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، بے شک میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے کہہ رہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، صرف فرما برداروں سے نہیں، وہ جو اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے نا ان سے بھی کہہ رہے، عیسائی سے، مشرکین سے، مجوسی سے، آدم کی اولاد میں سب آ گئے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انی لک محب، بے شک میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ آگے کا ٹکڑا مجھے اچھی طرح یاد نہیں، شاید اسی طرح الفاظ ہے۔ اللہ اس میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ تو بھی تو مجھ سے پیار کر، اسی وجہ سے تو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ہمارے گناہوں کے باوجود کبھی اللہ ہمارا کھانا بند کرتا ہے کہ آج تو نے گناہ زیادہ کیے، تجھے دوپہر کا کھانا نہیں دوں گا؟ اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو کھانا نہیں چھینتا، میٹھی نیند نہیں چھینتا، پیسے نہیں چھینتا، وہ مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ پھر عبادت میں مزہ نہیں آتا، آئس کریم میں آتا ہے، کاجو دراکس میں، قرآن کی آیت میں نہیں آتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ آتا، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سے اگر دین کا کام لے رہا ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جو بھی اپنے آپ کو پیش کرے گا اللہ اس سے دین کا کام لے گا۔ پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی مالدار نہیں بنتا، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی دیندار ضرور بن جاتا ہے۔ پیسے کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی مالدار نہیں بنتا، وہ تو جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ملے گا، ہر حال میں ملے گا، مل ہی رہا ہے نا۔ وہ انگوٹھا چھاپ کروڑ پتی ہے اور ایجوکیٹ 10,000 میں اس کے یہاں کمپیوٹر چلا رہا ہے۔ وہ ایجوکیٹ جس نے کالج پڑھی ہے وہ کمپیوٹر چلا رہا ہے 10-15 ہزار میں، اور سیٹ کو صحیح کرتے نہیں آتی، کروڑ پتی ہے۔ کیا بات ہے کہ مقدر میں جتنا لکھا ہو اتنا ملے گا۔ اکثر مالدار جو لوگ ہیں، آپ 80-90% کا سروے کرو، اکثروں کو صحیح معنوں میں صحیح کرتے نہیں آتی ہے، چونکہ اس وقت پڑھائی کا ایسا خاص نظام نہیں تھا، آج سے 30-40 سال پہلے۔ لیکن مقدر میں جتنا لکھا ہو اتنا ہر حال میں مل کے رہے گا۔ فرمایا خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے
مقدر میں، جو مقدر میں لکھا ہے وہ چل کر بھی آئے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہے وہ آ کر بھی چلا جائے گا۔ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ دانے کھا رہا تھا، کھیلتے کھیلتے کھا رہا تھا، دانے کو اچھالتا، اوپر منہ کر کے کھا لیتا۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، بچپن کی لائف بھی کیا خوب ہوتی ہے، کپڑے میلے ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں، ذرا دیر میں مل جاتے ہیں۔ اور عجیب بات بچپنے کی تو جہاں بھی سوتے ہیں آنکھ اپنے بستر پر ہی کھلتی ہے، کہیں بھی سو گئے ماں اٹھا کے بستر پہ لے آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں تو چونکہ نوساری کا رہنے والا ہوں، بچوں کی نانی کا گھر یہاں ہے، تو کبھی سوئے ہوتے ہیں اور ان کو گھر لے جاتے ہیں تو سوتے یہاں ہیں، اٹھتے نوساری میں ہیں، پتہ ہی نہیں کیسے گئے، کیا ہوا۔ ابو اپنے تو نانی کے وہاں تھے نا۔ پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا۔ سوچا تھا بڑھاپے میں بہت کچھ کر لوں گا، کیا پتا تھا بڑھاپا آئے گا بیماریاں ساتھ میں لائے گا، شوگر، پریشر، گھٹن کی تکلیف، کمر کا درد، اور وہ اولاد اور بہو کا دکھ درد اور بیماریاں اور ٹینشن۔ ہاں جوانی اللہ پہ فدا کرے گا تو بڑھاپے میں بہت راحت ملے گی، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ایسی راحت ملے گی۔ جتنے اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اللہ پہ فدا کی ہوئی ہے، آپ ذرا ان کا بڑھاپا دیکھ لو۔ لیکن جوانی دنیا کی خاطر گزارے گا تو بڑھاپے میں پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کے تجھے کیا کیا ستایا۔ اے انسان یاد رکھ، اجل یعنی موت کر دے گی بالکل تیرا صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب اشعار ارشاد فرمائے۔ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ، میرے کپڑے اچھے ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میری گڑی اچھی ہو، میری پرسنالٹی اچھی ہو، کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ لوگوں میں بن ٹھن کے رہوں؟ کیا تجھ کو یہی دھن ہے کہ رہوں سب سے اعلیٰ؟ ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے آخری غسل کے لیے کسی اور کا محتاج ہو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے کفن کا پہننے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے جنازے میں سو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے دفن ہو جانے والا؟ کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے، ہر گھر بتا رہا ہے کہ یہاں سے کوئی بڑا گیا ہے، تقریباً ہر دکان بتا رہی ہے کہ یہاں سے کوئی بڑا گیا ہے۔ ارے 100 200 300 400 500 سال پہلے والے لوگ کہاں ہیں؟ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے۔ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا
کہا مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. یہ دنیا کی رونق تیرے سامنے، یہ دنیا کی بہاریں تیرے سامنے، یہ دنیا کی محفلیں تیرے سامنے، یہ دنیا کی مجلسیں تیرے سامنے، یہ دوستوں کی کمپنیاں تیرے سامنے، یہ پیسے کی ریل پیل تیرے سامنے، جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کیا کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ جو محل معمور تھے اب ہے وہ سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے. میرا عزیزو، اس دنیا سے مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے. یہ دنیا کہیں ہمیں دھوکہ نہ دے دے. اللہ کو پہچانو، اللہ کے ہو جاؤ، محبت اللہ سے کرو، دل کی تار اللہ سے جوڑو. جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے. جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان صلح کر دیتا ہے. تو میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے. رزق کے بارے میں کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کرو، وہ ہر حال میں رزق دے گا. ہاں اپنے بس کی محنت کرو، کوشش کرو، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑو. تو جو مقدر میں لکھا ہوگا وہ چل کر بھی آئے گا، اور جو مقدر میں نہیں لکھا ہوگا وہ آ کر بھی چلا جائے گا. وہ چھوٹا سا بچہ دانے کو اچھالتا اور اوپر منہ کر کے دانا کھا لیتا. ماں نے سمجھایا بیٹا یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، یہ اناج ہے، اس کو ہم اس کی ناقدری نہیں کرتے. لیکن بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، ماں کی نہ سنی، وہ دانے کھاتا رہا. اتفاق سے اوپر دیکھ کے دانا کھانے گیا تو ناک میں دانا پھنس گیا. نکالنے کی کوشش کی اور اندر چلا گیا، پھر نکالنے کی کوشش کی اور اندر چلا گیا. اب بچہ تڑپ رہا ہے، اب کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا. اس نے پورا گھر ایک کر دیا. ماں بے چین پریشان، کرے تو کیا کرے، کیا علاج کرے. اپنے شوہر کو فون کیا، تتکال میں شوہر آیا. ان کے قریبی کوئی رشتہ دار میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن وہ دور ایک شہر میں رہتے تھے. ان سے فون پر بات کی، ان کے پاس اس چیز کا علاج تھا. انہوں نے کہا کہ آپ تتکال میں فلائٹ کی ٹکٹ نکلواؤ، تقریباً آدھا گھنٹہ 20 منٹ میں آپ یہاں پہنچ جاؤ گے. اس بچے کا آپریشن کر کے دانا نکالنا پڑے گا، ورنہ سانس لینا اس کے لیے مشکل ہوگا. سانس لینا اس کے لیے مشکل ہوگا تو آگے کیا ہو سکتا ہے وہ آپ سمجھ جاؤ. ماں باپ تو بے چین، زیادہ خرچ دے کے فلائٹ کی ٹکٹ نکالی. تتکال میں وہاں گئے، پتہ چلا ڈاکٹر صاحب غسل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے گھر میں سے بٹھایا تو بچہ ہی ہوتا ہے. وہ قریب میں وہاں ان کا باغ کھیت وغیرہ کچھ تھا، وہ بچہ وہاں چلا گیا. ڈاکٹر صاحب کی نکلنے کی تیاری. اللہ کی شان، بچے کو چھینک آئی، اور جیسے چھینک آئی وہ دانا ناک میں سے نیچے گرا. قریب میں ایک مرغی چل رہی تھی، وہ دانا اس نے کھا لیا. ایک بزرگ نے کہا اصل میں یہ مرغی کے مقدر کا دانا تھا، اللہ کو ہر حال میں یہاں اللہ کو اس کو یہ کھلانا تھا. اللہ نے اس کے لیے سارا نظام چلایا. پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں، بھرے پیٹ واپس آتے ہیں. شیر کو شیر کا رزق دیتا ہے، لومڑی کو لومڑی کا رزق دیتا ہے، ساگ بھاجی کھانے والوں کو ساگ بھاجی دیتا ہے، مٹن کھانے والوں کو مٹن دیتا ہے. خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں. تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑا جا آسماں میں یا پھر لگا غوطہ سمندر میں. تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے
مقدر میں. اس لیے میرا عزیزو رزق کے بارے میں کبھی بھی اللہ کو ناراض نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، عیب بتائے بغیر مال نہ بیچو. گراہک مال لے کر واپس آئیں تو اتنی خوشی خوشی لو جتنی خوشی خوشی بیچا تھا، کیونکہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. مقدر کی روزی وہ دے کر رہے گا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پیر کے دن جو ہے دکان اچھی چل جاتی ہے، کبھی سنیچر کو اچھی چل جاتی ہے. اکثر تاجر لوگوں کی زبان سے میں نے سنا، میرے دل میں خیال آیا کہ اتوار کو بند ہوتی ہے تو اتوار کی روزی اللہ دے ہی دے گا نا، کبھی پیر کو، کبھی سنیچر کو، کبھی کسی اور دن. اب کوئی یوں کہے کہ میں گھر بیٹھا رہوں، مقدر کی روزی تو ملنے ہی والی ہے نا، تو مجھے مل جائے گی، مجھے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ نے تجھے دماغ بھی تو دیا تھا نا، دماغ بھی دیا تھا نا. کہتا پرندے خالی پیٹ جاتے ہیں، خالی پیٹ گھونسلے میں نہیں بیٹھتے، خالی پیٹ جاتے ہیں، بھرے ہوئے پیٹ آتے ہیں. تو اپنے بس کی محنت کر، کوشش کر، اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ. دکان کھول، بھروسہ گراہک پہ مت کر، بھروسہ اللہ کی ذات پر کر کہ رزق مجھے اللہ دے گا، ہر حال میں دے گا. تیری دکان سے گراہک واپس چلا جائے، اسے جھانک کر نہ دیکھ کہ اب وہ کہاں جا رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے بڑا گراہک اللہ یہاں بھیجے اور اس کی روزی کہیں کسی اور کے نصیب میں لکھی ہوگی. تو کیوں فکر کرتا ہے کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ تو اللہ کی ذات پہ نظر کر. میرا عزیزو یہ زندگی چند روزہ ہے، یہ فنا کا جہان ہے. مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. اس لیے فرمایا ہے انسان تو دنیا کے لیے اتنی تیاری کر جتنا تجھے دنیا میں رہنا ہے، اور تو آخرت کے لیے اتنی تیاری کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ لامحدود زندگی ہے، اس لیے ہم کوشش کریں آخرت کی تیاری بڑے پیمانے پر کرنے کی کوشش کریں. ایک آدھ بات سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے، ان کی کرانے کی دکان تھی، لوگ ان کے یہاں سودا لینے کے لیے، چیزیں لینے کے لیے آتے تھے. ایک شخص آیا، کھوٹا سکہ لے کر آیا. حضرت نے دیکھا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے. کھوٹا سکہ یعنی ہمارے زمانے میں جس کو بینک قبول نہ کرے، کھوٹی نوٹ، کھوٹا سکہ لے کر آیا. حضرت نے رکھ لیا، سامان دے دیا. اس نے باہر چرچا کر دیا کہ یہاں کوئی چچا ہے، ان کی کرانے کی دکان ہے، ذرا پاگل سے معلوم ہوتے ہیں، دماغی پرابلم لگتا ہے، وہ کھوٹا سکہ لے لیتے ہیں، سامان دے دیتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، چیک بھی کرتے ہیں کہ کھوٹا سکہ ہے. ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کھوٹا سکہ لے کر آ گئے ہو. تو اس نے جب باہر چرچا کیا تو لوگ آنے لگے کھوٹے سکے لے کر. ابھی اگر ہمیں پتہ چلے کہ 4 سال پہلے کی 500 کی نوٹ کوئی لیتا ہے تو پھر لائن لگ جائے گی نا. جس کو امید تھی کہ دوبارہ چالو ہو جائے گی وہ تو وہاں چلے جائیں گے نا کہ بھائی چلو مل رہا ہے تو اب سامان لے لو. تو وہ چچا دیکھ رہے کہ کھوٹا سکہ ہے، پھر بھی رکھ رہے، سامان دے رہے. بہت لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ چچا کے پاس پورا تھیلا بھر گیا. لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ چچا نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، دماغی پرابلم نہیں ہے انہیں، آخرت سامنے ہے، دل پر آخرت کی لینس پہنی ہوئی ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہیں. لوگوں نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، رشک کرنے لگے. چچا کے انتقال کا جب وقت قریب آیا، چچا وہ کھوٹے سکے والا تھیلا اپنے سامنے لائے. اب اللہ سے بات چیت کرنے لگے. پیارے اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلا کرتے تھے اس وقت میں لے لیا کرتا تھا. اللہ آپ کو پتہ ہے جب دنیا میں کھوٹے سکے نہیں چلتے تھے اس وقت میں لے لیا کرتا تھا. آج جب کہ میں آپ کے دربار میں آ رہا ہوں
میرے پاس بھی کھوٹے اعمال ہیں، قبول کر، تو قبول کر، میں نے تیرے بندوں کی لاج رکھی، تو میری لاج رکھ لے۔ کہاں ہے آخرت کو سامنے رکھ کر چلنے والے؟ ان کا چال ڈھال ہی کچھ الگ ہوتی ہے، ان کی سوچ ہی کچھ نرالی ہوتی ہے، ان کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ایک دکان میں گئے، پیسے دیے، دکاندار نے سامان دے دیا، جانتا تھا اللہ والے، احتیاط کے طور پہ کہا حضرت آپ نے جو نوٹ دی نا مجھے، یہ کھوٹی نوٹ ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے آپ کو دوسری دے دی ہو اور کوئی آپ کو پھنسا نہ دے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ حضرت نے رونا شروع کر دیا، بہت روئے۔ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو ہدیے میں دے رہا ہوں، فری میں دے رہا ہوں، ایسے ہی دے رہا ہوں۔ حضرت چپ ہی نہیں ہو رہے، خاموشی نہیں ہو رہے، وہ تو رو رہے ہیں۔ حضرت کی تو ہچکیاں بن گئی، آس پاس والے جمع ہو گئے اور دکاندار کو ڈانٹا کہ یار اتنے بڑے اللہ والے، تو کچھ پیسے کے لیے انہیں رلا رہا ہے، تڑپا رہا ہے۔ دکاندار نے کہا بھائی میں ان کو نہیں رلاتا، میں نے تو کہا حضرت میں فری میں دے رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، اور میں سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ رونے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو کہا تو نے کیا کہا ایسا ان کو، ان کی شان میں تو نے کیا گستاخی کی؟ ارے بھائی صاحب کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے خیر خواہی میں کہا کہ یہ کھوٹی نوٹ ہے، آپ نے جو مجھے نوٹ دی ہے یہ کھوٹی نوٹ ہے حضرت، کوئی آپ کو آگے پریشان نہ کر دے۔ لوگوں نے حضرت سے کہا حضرت خاموش ہو جاؤ، ہم دے دیتے پیسے۔ حضرت نے کہا وہ بات نہیں ہے، پیسے تو میں گھر سے لا کے دوسرے بھی دے سکتا ہوں۔ پھر حضرت اتنا کیوں رو رہے؟ بولے بس اس نے کہا کہ کھوٹی نوٹ ہے تو مجھے آخرت یاد آ گئی۔ حضرت ہماری چابی گم ہو جائے ہم کو نماز میں یاد آ جاتی ہے، اور آپ کو دنیا کی چیز میں آخرت یاد آ گئی، ہم کو نماز میں دنیا یاد آ جاتی ہے۔ حضرت نے کہا اس کو عقل معاد کہتے ہیں کہ دنیا کی چیز میں بھی آخرت یاد آ جائے۔ حضرت نے کہا کہ میں اس کو صحیح نوٹ سمجھ رہا تھا، اصلی نوٹ سمجھ رہا تھا، اس نے کہا کہ کھوٹی ہے تو مجھے آخرت یاد آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ رہا ہوں اور ہر میرے عمل کو صحیح سمجھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو خدا کے دربار میں جب حاضری ہوگی وہاں یہ نہ کہہ دیا جائے یہ سب تو نے دکھلاوے کے لیے کیا تھا۔ اس لیے میں تڑپ رہا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ میرے ظاہری حلیے سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل معاد نصیب فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بھی آئی ہوئی ہے، ان سے یہ عاجز کہنا چاہتا ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھے، ٹال ٹال کے نمازیں نہ پڑھے۔ عورتیں کہتی ہے مولانا 3:30 4 بجے بھی تو ظہر کی نماز ہو ہی جاتی ہے نا، وقت تو رہتا ہے، 3:30 بجے بھی ظہر کی نماز تو ہو جاتی ہے، تو آئس کریم کو پگھال کر کھائے تو بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، جائز ہے نا کہ نہ جائز ہے؟ تو وہ تو پہلے ہی کھا لیتے فوراً پگھال کے، پھر وہ ملک شیک بن جائے گا تو مزہ نہیں آئے گی۔ وہاں سمجھ میں آتا ہے کھانا 1 بجے کھمچے میں نکالو، پھر 3:30 بجے ٹھنڈا بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا کہ نہ جائز ہے؟ جائز ہے نا، پھر وہ کیوں فوراً؟ گرم گرم میں مزہ آئے گی، آئس کریم فوراً مزہ آئے گی۔ ارے نماز اول وقت میں پڑھو، ٹال ٹال کر نہ پڑھو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں بلا وجہ بوٹا والا میں نہ جاؤ، چمپا LIC میں بلا وجہ نہ جاؤ، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیچارے کسی اشد مجبوری کی وجہ سے جا نہیں سکتے، ان کے سیٹ انہیں چھوڑتے نہیں ہیں، سیٹ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں اول وقت میں، اب بیچارے یہ کہاں نماز پڑھے، تو ان لوگوں کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ وہ 2:30 بجے نماز پڑھے۔ لیکن عجیب حال ہے، دکان پہ بیٹھنے والے اب تو اول وقت پڑھ رہے ہیں اور سیٹ آخری وقت میں پڑھ رہا ہے، الٹا ہو گیا بھائی۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ میں آیا؟ نماز تو اول وقت میں پڑھنی ہے، تو میری دینی ماؤں بہنوں اول وقت میں نماز پڑھو، پہلی چیز۔
دوسری بات اس عاجز کی آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ پردے کا اہتمام کریں. کیلا چھلکے کے ساتھ اچھا لگتا ہے، کیلے کا چھلکا اتر جائے تو مکھیاں اس پہ بیٹھتی ہے، اس کی وہ اہمیت نہیں رہتی. آپ پردے کے ساتھ اچھی لگتی ہو. آپ اندازہ لگائیں ایک عورت کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مرحومہ بن جاتی ہے اور روح نکل جاتی ہے، تب اس کی قبر پر پردے کا اتنا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس عورت کو زندگی میں تو کتنا اہتمام کرنا چاہیے. جب مرنے کے بعد اس کی قبر پہ پردہ کیا جا رہا ہے کہ یہ مر چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، پھر بھی اس کے جسم پر کسی کی نظر نہ پڑے، شریعت اتنا اہتمام کروا رہی ہے تو ایک عورت کو تو زندگی میں تو کتنا پردے کا اہتمام کرنا چاہیے. عورتوں کو چاہیے ایسی قابل رشک زندگی گزارے کہ کوئی نامحرم اسے دیکھ نہ سکے اور وہ بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے. اور تیسری چیز، اگر عورتیں چاہتی ہوں کہ شوہر جو ہیں عورتوں کا فرما بردار ہو جائیں اور بچے بھی اس کے فرما بردار ہو جائیں، اس کی گھر میں تھوڑی چلنے لگے، ٹینشن میں تو نہیں آ رہا، اس کی گھر میں تھوڑی چلے، اگر وہ چاہتی ہو تو وہ کیا کرے؟ فرمایا عورت کو چاہیے کہ وضو کے ساتھ کھانا بنائے. اللہ کے ذکر کے ساتھ جب نمک ڈالے تو بسم اللہ، مرچ ڈالے تو بسم اللہ، مسالہ ڈالے تو بسم اللہ، جب چمچ ہلائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائے. جب کھانا بن کے تیار ہو جائے پھر کہیں کہ پیارے اللہ جتنے لوگ یہ کھانے کو کھائے سب کو ہدایت عطا فرما. جب اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنے گا کھانے میں نورانیت آئے گی، جتنے لوگ یہ کھانا کھائیں گے سب کے دلوں میں نورانیت آئے گی، اور یہ وہ نورانیت ہے جو شریعت و سنت پہ چلائے گی. جب شریعت و سنت پہ چلے گا تو تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملے گا تو اللہ کا قرب ملے گا، اور کسی کو اللہ کا قرب مل جائے پھر اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ ملا تو سب کچھ ملا اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اللہ کو پا کر آج تک ورلڈ میں کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کے بیٹوں، اے آدم کی بیٹیوں، اطلبنی، تو میری طلب میں آ، مجھے تلاش کر، تجدنی، یہ میرا وعدہ ہے کہ ضرور پائے گا. اللہ کو تلاش کرنے والا اللہ کو پائی لیتا ہے. آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص آیا نہیں جس نے اللہ کو دل سے چاہا ہو اور اسے اللہ کی محبت نہ ملی ہو. آج تک تو کوئی آیا نہیں اور قیامت تک کوئی آئے گا نہیں. انسان کی طلب سچی ہو. آپ دیکھو کوئی تو ہمارے نبی کو دیکھ کر بھی ابو جہل رہ جاتا ہے، اور کوئی بن دیکھے بھی اویس قرنی بن جاتا ہے. یہاں تو طلب کی بات ہے، سچی طلب ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کی عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. میرا عزیزو، زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے. اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، کتابوں میں بھی بہت ہے، لیکن زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال، دو بزرگ تھے، وہ کار میں جا رہے تھے سعودی عرب میں، پیٹرول پمپ پر آ کر ان کی کار رکی. اب جب ڈیزل بھرانے سے پہلے حضرت نے عجیب منظر دیکھا. ایک ٹینکر آیا، ٹینکر میں تو کتنا پیٹرول ہوتا ہے. ٹینکر آیا وہ پیٹرول بھرانے کے لیے. حضرت کو بہت تعجب ہوا. حضرت نے شیشہ کھولا. حضرت نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہو، کیوں آئے ہو؟ حضرت میں پیٹرول ڈلانے آیا ہوں. بولے یہ کیا ہے تیرے اوپر؟ حضرت 1500 گیلن پیٹرول ہے. کتنا؟ 1500 گیلن پیٹرول. حضرت نے کہا 1500 گیلن پیٹرول ہے تو تجھے بھی پیٹرول ڈلانے کی ضرورت ہے کیا؟ اس نے کہا حضرت یہ اوپر ہے اندر نہیں ہے.
اوپر جو ٹنکی ہے نا پوری اس میں اندر نہیں ہے، اور جب تک اندر نہیں ہوگا نا وہاں تک نہیں چلے گی. جانا تو قریب میں ہی ہے لیکن اندر 10 لیٹر ڈلوا دوں گا اور وہاں پہنچ جاؤں گا تو اس کی برکت سے ہزاروں کار چل جائے گی. لیکن 10 لیٹر نہیں ڈلاؤں گا تو نہ میں چلوں گا نہ اور کاریں صحیح معنوں میں چلے گی. تو میرا عزیزو بہت سنا اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے بارے میں. ہمیں پتہ ہے کہ بھائی دعوت کا کام بہت اچھا کام ہے. اب تو غیر لوگ بھی کہتے ہیں بہت اچھا کام ہے. اب تو عمل کرنے کی ضرورت ہے، نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ والوں کی صحبت کے بارے میں بہت سنا، اب تو صحبت اٹھانے کی ضرورت ہے. دین کے کاموں کے بارے میں بہت سنا، اب تو عمل کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں عملی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ابھی ہم جو ہے اللہ کا ذکر کریں گے. لائٹ ذرا بند کر دیجئے، آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں، اس وقت کو قیمتی سمجھیں. میں نے کہا نا یہ عمل کا وقت آیا ہے، اور زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آنکھوں کو بند کریں، اپنی گردن کو جھکائیں. اللہ تعالیٰ